بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سے شروع ہونے والے الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ یہ پہلا لفظ ہے 333واں گلیکسی GALAXY کہکشاں، وہ دودھیا سا راستہ جہاں ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے۔ رات کے وقت آپ بڑی آسانی سے ایک لمبا اور چوڑا سا راستہ دیکھ سکتے ہیں، ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے، دودھیا سا ہوتا ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اگلا لفظ ہے جی سے شروع ہونے والا 334واں گاربیج GARBAGE، اس کا مطلب ہے کوڑا کرکٹ۔ کچھ نادان لوگ اپنے ہی دروازوں کے باہر کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں اور اپنے ہی محلے کو اور اپنے ہی گھر کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور شاعر نے اس لفظ کو اس طرح سے اپنے شعر میں سمویا ہے: کیا شگفتہ ہے بہار چمن نزہت طبع، کیا شگفتہ ہے بہار چمن نزہت طبع، سامنے جس کے گل و لالا ہیں کوڑا کرکٹ۔ یعنی کیا بہار ہے دوست کی، بہار چمن نزہت طبع، اور اس کی طبیعت اس طرح کی ہے جیسے چمن میں بہار آئی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے سامنے گل و لالا اس طرح ہیں جیسے کوڑا کرکٹ ہے۔ اور 335واں لفظ ہے جی سے شروع ہونے والا گیس GAS، گیس، مادے کی وہ حالت جس میں مادے کے سالمے یا مالیکیول سب سے زیادہ دوری پر ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹھوس اجسام میں جو مالیکیول ہیں وہ قریب قریب ہوتے ہیں اور مائعات میں اس سے دور ہوتے ہیں، اور گیسوں میں تو سب سے زیادہ دوری پر ہوتے ہیں مادے کے مالیکیول۔ اور گیسوں میں آپ کو پتہ ہے ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے اور بہت سی گیسیں ہیں۔ اگلا لفظ ہے جی سے شروع ہونے والا 336واں گیس جائنٹ GAS، گیس، اور GIANT، جائنٹ، یعنی گیسی سیارہ۔ سیارے عام طور پر ٹھوس حالت میں ہیں، جتنوں کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ زمین بھی ٹھوس حالت میں ہے، سیارہ ہے، تو گیسی سیارے ایسے سیارے جو کہ زیادہ تر پتھر یا ٹھوس مادے پر مشتمل نہ ہوں، گیسی حالت میں پر مشتمل ہوں، وہ گیسی سیارے کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد کا لفظ ہے 337واں جیم GEM، قیمتی پتھر، سنگ نایاب۔ امیر لوگ قیمتی پتھروں سے اپنے مکانات بناتے ہیں اور غریب فٹ پاتھوں پر سونے پر مجبور ہے۔ اس کے بعد کا لفظ ہے 338واں جین GENE، جین، مورثہ، وراثت رکھنے والا مادہ، مورثہ، موروثی مادہ، یا نسبہ، حسب و نسب کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، یا کونیا بھی کہتے ہیں۔ تو وراثتی خصوصیات نسل در نسل منتقل کرنے والا مادہ جس میں چتر ریشے یعنی کروموسومز ہوتے ہیں، چتر ریشے جو کہ وراثتی خصوصیات کو منتقل کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ چتر کا مطلب ہے تیترا میترا، جیسے چتری والا کیلا۔ تو اس کے بعد ہے نمبر 339واں لفظ ہے جی سے شروع ہونے والا جنریشن GENERATION، جنریشن، نسل، پشت، جد، جیسے جدی پشتی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو جنریشن کا مطلب نسل ہوتا ہے، جد ہوتا ہے۔ ان کے خاندان کے لوگ جدی پشتی طب کے شعبے کو اپناتے چلے آ رہے ہیں، یعنی حکمت کے شعبے کو اپناتے چلے آ رہے ہیں۔ اور 340واں لفظ ہے جنریٹر GENERATOR، جنریٹر، جنریٹر ہی ہم کہتے ہیں، یعنی بجلی پیدا کرنے والا آلہ۔ آج کل لوڈ شیڈنگ سے جنریٹروں کی مانگ بڑھ گئی ہے اور ان کی قیمتوں میں بھی خاصا اضافہ ہو چکا ہے۔ اور 341واں اگلا لفظ ہے جی سے شروع ہونے والی اصطلاح GENETIC، جینیٹک، اور
engineering, ENGINEERING, जेनेटिक इंजीनियरिंग, موروثی مادے میں رد و بدل کا علم جس کا مقصد خصوصیات پیدا کرنا ہے. یہ جینیٹک انجینئرنگ یا جینیاتی انجینئرنگ جو موروثی مادہ ہے، جو کروموسومز ہیں، جو جینز ہیں، موروثہ یا نسبہ، اس میں رد و بدل کر کے، اس میں تبدیلی پیدا کر کے نئی خصوصیات کے پودے اور جانور پیدا کیے جاتے ہیں، اور یہی اس شعبے کا کام ہے. اس کے بعد کا لفظ ہے 342واں جینیٹک میٹیریل، جینیاتی مادہ، GENETIC جینیٹک اور MATERIAL میٹیریل، موروثی جینیاتی مادہ. زندہ اشیاء میں وراثتی خصوصیات نسل در نسل جینیاتی مادے ہی کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جو نسل در نسل چلنے والی خصوصیات ہیں وہ جینیاتی مادہ، جینز، موروثہ نسبہ اور اس میں موجود کروموسومز کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں. اور 343واں لفظ ہے جینیٹک ویریشنز، GENETIC جینیٹک اور VARIATION ویریشنز، جینیاتی تبدیلیاں. مصنوعی طریقوں سے جینیاتی تبدیلیاں پیدا کر کے پودوں اور جانوروں کی نئی قسمیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور یہی اوپر بتایا گیا کہ جینیٹک انجینئرنگ جینیاتی انجینئرنگ کا مقصد ہے. اور 344واں لفظ ہے جیالوجسٹ، GEOLOGIST جیالوجسٹ، ماہر ارضیات، زمین کے بارے میں علم کا ماہر، اسے انگریزی میں جیالوجسٹ اور ماہر ارضیات ہم اردو میں کہتے ہیں. اس کے بعد کا لفظ ہے 345 جیالوجی، GEOLOGY جیالوجی، ارضیات یا علم الارض، زمین کے بارے میں علم. یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں زمین کے بارے میں علم پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد کا لفظ آتا ہے 346واں، اور یہ اصطلاح ہے جیو تھرمل انرجی، GEOTHERMAL جیو تھرمل انرجی. جیو کا مطلب ارضی یا زمینی، تھرمل کا مطلب حرارتی اور انرجی کا مطلب توانائی، یعنی ارضی حرارتی توانائی. نام سے ظاہر ہے کہ یہ زمین کے اندر سے نکالی جانے والی توانائی ہے، زمین کی اندرونی حرارت سے پیدا ہونے والی توانائی. اندرونی حرارت آپ دیکھیں، بعض گرم پانی کے چشمے زمین سے نکلتے ہیں، لاوا بھی زمین سے نکلتا ہے، اور اس طرح بہت سی توانائی جو ہے وہ حرارت کی شکل میں ہمیں زمین سے مل جاتی ہے. اس کے بعد کا لفظ ہے 347واں جرم، GERM جرثومہ، جراثیم، بیماریاں پیدا کرنے والا خردبینی جرثومہ، خردبین سے دیکھا جانے والا بہت ہی باریک کیڑا جو کہ بیماریاں پیدا کرنے کے لیے عام طور پر مشہور ہے. اور 348واں لفظ ہے جرمینیشن، GERMINATION جرمینیشن. اس کا مطلب اگاؤ، تولید، نمو پذیری، بڑھوتری، اور رویدگی بھی اس کے معنی میں آتا ہے، یعنی اگاؤ، رویدگی، اگاؤ. بیج کے اگاؤ کا انحصار بیج کی صحت اور زمین کی زرخیزی پر ہوتا ہے. بیج صحت مند ہو اور زمین زرخیز ہو تو بیج جو ہے وہ اچھے طریقے سے اگتا ہے. اگاؤ یا تولید، نمو پذیری یا رویدگی بہتر ہوتی ہے. اور اسی لفظ کو استعمال کیا ہے ایک شاعر نے، کیا اگائے می زمیں میں جب نہ ہو رویدگی، کیا اگائے می زمیں میں جب نہ ہو رویدگی، کیا جلائے برق اہلیت تو دیکھو خاک کی. یعنی زمین میں جب رویدگی نہ ہو، زرخیزی نہ ہو، اگانے کی صلاحیت نہ ہو تو جتنا مرضی می برسے وہاں سے سبزہ نہیں اگتا، فصل نہیں اگتی. اور کیا جلائے برق اہلیت تو دیکھو
خاک کی، یعنی بجلی کیا جلائے، بجلی بھی شرمسار ہوتی ہے ایسی خاک پر گرنے سے کہ جو خاک ہی بنجر ہو، وہ خود بخود جو ہے وہ بجلی وہاں گرنے سے پشیمان ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خود ہمارے اندر کچھ نہ ہو تو باہر سے امید رکھنا بالکل فضول ہوتا ہے۔ اور 339واں لفظ ہے گلیشیئر، جی سے شروع ہوتا ہے، GLACIER، گلیشیئر، برفانی تودہ، برف کا بہت بڑا ٹکڑا۔ برفانی تودے گرنے سے کئی دن تک ٹریفک معطل رہی، اور برفانی تودوں کے ساتھ ساتھ جو سڑکیں ہوتی ہیں وہ غیر محفوظ ہوتی ہیں، کیونکہ کسی بھی وقت برفانی تودہ گر کر سڑک کو بند کر سکتا ہے یا پھر گزرتی ہوئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد 350واں لفظ ہے گلینڈ، GLAND، گلینڈ۔ اس کا مطلب غدود یا گلٹی یا غدہ، اندرونی اور بیرونی رطوبت بنانے کا اہل عضو یا ساخت۔ گلٹی جسم کے اندر بھی ہوتی ہے اور گلٹی جسم کے باہر جلد پر بھی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ایک گلٹی کے اندر مواد جمع ہوتا ہے، ایسی رطوبتیں جمع ہوتی ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے ضرر رساں ہوتی ہیں۔ اس لیے گلٹی اگر اندر ہو تو آپریشن کے ذریعے اس کو نکالا جاتا ہے، باہر والی گلٹی بھی آپریشن کے ذریعے نکالی جاتی ہے، اور بعض گلٹیاں جڑوں والی ہوتی ہیں جس کے اثرات پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 351 نمبر ہے لفظ کا، یہ ہے گلوبل، GLOBAL۔ اس کا مطلب عالمی، عالمگیر، ارضی یا آفاقی۔ دنیا اب ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے، کیونکہ معلومات کا تبادلہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں اگر کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو دوسرے کونے میں اس کی فوراً خبر پہنچ جاتی ہے۔ اور 352 لفظ کا اصطلاح کا نمبر ہے گلوبل کلائمیٹ، GLOBAL، گلوبل، CLIMATE، کلائمیٹ، یعنی عالمی آب و ہوا، عالمی موسم۔ موسمیاتی سیارے اب عالمی آب و ہوا کا ریکارڈ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ موسمی سیارے جو سائنسدانوں نے فضا میں چھوڑے ہوئے ہیں وہ عالمی آب و ہوا، پوری دنیا کی آب و ہوا کا ریکارڈ جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں آلات لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ دنیا کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ آب و ہوا کو ریکارڈ کرتے ہیں، درجہ حرارت کتنا ہے اور ماحول کیسا ہے۔ 353واں لفظ ہے، اصطلاح ہے گلوبل وارمنگ، GLOBAL، گلوبل، اور WARMING، وارمنگ، عالمی حدت یا عالمی تپش۔ عالمی تپش کرۂ ارض کے لیے ایک بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو عالمی تپش کا باعث بنتے ہیں، ایسی تپش، ایسی حدت جس سے پورا عالم، پوری دنیا متاثر ہوتی ہے۔ مثلا یہ ایسے کارخانے جو تابکار مواد کو چھوڑتے ہیں، اور ایسی کسی ملک پر بہت زیادہ اگر بمباری ہوئی ہے تو وہاں پر اتنی گرمی پیدا ہوگی کہ جو گرمی کافی دور دور تک اثرات مرتب کرے گی۔ تو اس طرح کے واقعات عالمی حدت یا عالمی تپش میں اضافے کا باعث بنتے ہیں اور دنیا کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں۔ 354 لفظ کا نمبر ہے اصطلاح کا گریجویٹڈ سلنڈر، GRADUATED، گریجویٹڈ سلنڈر، CYLINDER، یعنی درجہ دار سلنڈر۔ گریجویٹڈ کا مطلب درجہ، درجے دار، اور سلنڈر کا مطلب سلنڈر ہی ہے، برتن ہے۔ درجہ دار سلنڈر ایسا سلنڈر جس پر نشانات لگے ہوتے ہیں، جس پر درجے کندہ ہوتے ہیں، وہ سلنڈر جس پر حجم کو ظاہر کرنے کے لیے نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بچے کا فیڈر ہے اور اس پر یہ ملی لیٹر کے نشانات لگے ہوتے ہیں، اسی طرح درجہ دار سلنڈر میں بھی حجم کو ماپنے کے لیے نشانات لگے ہوتے ہیں۔
355واں لفظ ہے گرام، GRAM، گرام. جیسے 1 کلو گرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں، تو یہ ناپ تول کا آلہ ہے. یہ مقدار کو ماپنے کی ایک اکائی ہے. 1 کلو گرام کا 1000واں حصہ، تول یا کمیت کی اکائی، تول کی اکائی. اور 356واں لفظ ہے گراف، GRAPH، گراف. ہم کسی بھی دو قیمتیں دی گئی ہوتی ہیں، ان کے درمیان گراف کھینچ کر ان دونوں قیمتوں کا باہمی تعلق ہم بتاتے ہیں. گراف ایکس محور اور وائی محور پر موجود دو قیمتوں کے مابین تعلق کو ظاہر کرنے والا خط ہوتا ہے. ایک ایکس محور پر قیمتیں ہوتی ہیں اور دوسری وائی محور پر قیمتیں ہوتی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس تعلق میں کیا کمی بیشی آتی ہے، یہ گراف سے ظاہر کیا جاتا ہے. 357واں لفظ ہے گریویٹیشنل، جی سے شروع ہوتا ہے، GRAVITATIONAL، گریویٹیشنل. اس کا مطلب ہوتا ہے ثقلی، سے قاف لام چھوٹی علی، ثقلی. ثقل کا مطلب ہوتا ہے بھاری پن. من ثقلت موازینہ، جس کے اعمال بھاری ہوں گے. قرآن پاک میں یہ لفظ کافی دفعہ استعمال ہوا ہے. تو ثقلی بھاری پن کی وجہ سے، یا کشش ثقل کے بارے میں، زمین کی کشش کے بارے میں عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرت میں ہر بھاری چیز میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اور زمین چونکہ بہت بھاری ہے، اس لیے زمین کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے. چاند چونکہ زمین سے چھوٹا ہے اور اس لیے چاند کی کشش جو ہے وہ زمین سے کم ہے. تو بھاری پن کی وجہ سے کشش کی قوت کو کشش ثقل کہا جاتا ہے. اور جوں ہم بلندی پر جائیں کشش ثقل کم ہوتی جاتی ہے. آپ دیکھیں جوں ہم اوپر چلتے جاتے ہیں، زمین سے چونکہ دور جاتے ہیں، اس لیے زمین کی کشش جو ہے وہ اوپر جانے والی چیز پر کم ہوتی جاتی ہے. اور اس کے بعد لفظ 358 ہے گریویٹی، GRAVITY، ثقل، کشش کی قوت، کھینچنے کی قوت، بھاری پن. ثقل کا مطلب ہوتا ہے بھاری پن، بوجھ. جتنا بھاری کوئی جسم ہوگا اتنی ہی اس میں کشش ثقل زیادہ ہوگی. زمین کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور شاعر نے اسے شعر میں بھی استعمال کیا ہے. کتاب کا نام ہے فردوس تخیل. کان سے ثقل سماعت کا بوجھ جاتا رہا، کان سے ثقل سماعت کا بوجھ جاتا رہا، یعنی کان میں جو سننے کا بھاری پن تھا وہ ختم ہو گیا. قل هو اللہ فاقہ کاشکی آنت کو پڑھتے سنا. پورا شعر اس طرح سے بنتا ہے، کان سے ثقل سماعت کا بوجھ جاتا رہا، کان سے ثقل سماعت کا بوجھ جاتا رہا، قل هو اللہ فاقہ کاشکی آنت کو پڑھتے سنا. بھوکے کی آنت کو قل هو اللہ پڑھتے سنا. یہ محاورہ بھی ہے کہ جب بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہو تو کہا جاتا ہے کہ آنتیں قل هو اللہ پڑھ رہی ہیں. کہتے ہیں کہ جب بہت بھوک لگی ہے تو پھر کانوں میں سننے کا جو بوجھ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا، کوئی اور چیز سجھائی نہیں دیتی. اور 359 ہے لفظ کا نمبر ہے، جی سے شروع ہونے والے کا، گریٹسٹ، GREATEST، گریٹسٹ، سب سے بڑا. ڈائنوسار دنیا کا سب سے بڑا جانور تھا مگر اب ناپید ہو چکا ہے، اب اس کا وجود ختم ہو چکا ہے. 360واں لفظ ہے، جی سے شروع ہونے والا، گرین ہاؤس، GREENHOUSE، گرین ہاؤس. سبزہ گھر، پود گھر یعنی پودوں کا گھر. ساوا چھورا، پنجابی چاپا کہہ دینے ساوا ہرے نو چھورا، کوئی بھی چیز کھوری یا کوئی کاغذ وغیرہ اتتے پا کے ٹک دیتا جاندہ کسے پودیاں نو یا دوسری شے نو، انہوں کہندے چھورا. سبزہ گھر، پود گھر یا ساوا چھورا. سردیوں میں سبزہ گھر پودوں کو اضافی حرارت پہنچانے کے لیے بنائے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ سورج سے جب روشنی آتی ہے تو آنے کے بعد جو پودوں کے لیے مفید روشنی ہے،
حرارت ہے وہ زمین کے ساتھ ٹکراتی ہے، لیکن دوبارہ پھر سبزہ گھر کا اوپر والا کاغذ وہاں سے باہر نہیں نکل پاتی، جس سے پودوں کو حرارت جو پہلے ہوتی ہے اس سے زیادہ میسر ہوتی ہے، زیادہ ملتی ہے، اور پودے جو ہے وہ صحت مند رہتے ہیں۔ آگے 361واں لفظ ہے گراؤنڈ واٹر، زمینی پانی، وہ پانی جو ہم نلکے کے ذریعے یا ٹیوب ویل کے ذریعے اور موٹر وغیرہ کے ذریعے زمین سے حاصل کرتے ہیں۔ پنجاب میں بارشیں کم ہونے سے زمینی پانی کی سطح اور گہری ہو گئی ہے۔ بارشیں زیادہ ہوں تو وہ پانی، زمین کا پانی، زمینی سطح جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے، کم فاصلے پر نلکے لگتے ہیں، ٹیوب ویل لگتے ہیں، لیکن جب بارشیں کم ہوتی ہیں تو پانی نیچے ہی نیچے چلتا جاتا ہے، زمینی پانی کی سطح اور گہری ہو جاتی ہے۔ اگلا لفظ 362واں ہے، جی سے شروع ہونے والا، GROUP، گروپ۔ گروپ ہم اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں، اس کا مطلب گروہ یا مجموعہ ہوتا ہے۔ مونگے سمندر میں گروہ کی صورت میں کالونیاں بنا کر رہتے ہیں۔ سمندر کے اندر مونگے اور لولو والمرجان، قرآن پاک میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ مونگے کالونیوں کی صورت میں اکٹھے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ پودے ہوں لیکن ہیں یہ جانور،